بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. آگے اجازت ہے؟ بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My question is regarding khums. My brother sent some gifts for me at my parents' place in India, and the gifts were at my parents' house for more than a year because I stay out of India. Now I received these gifts, so is khums wajib on these gifts? If yes, who is supposed to pay khums? یہ ان کے بھائی نے ان کو کچھ تحفے دیے تھے اور وہ تحفے ان کو نہیں ملے تھے، ان کے والدین کے گھر میں تھے. 1 سال کا عرصہ ہو گیا کیونکہ یہ باہر تھی. اب یہ آئی ہیں، اب ان کو 1 سال بعد وہ تحفے جو بھائی نے دیے تھے مل گئے ہیں، تو اب اس پہ کیا خمس ہے؟ اگر خمس ہے تو ان کے بھائی کو نکالنا ہے یا ان کو نکالنا ہے؟ دیکھیے، ملکیت ان کی ہے، خمس ان کے بھائی نے ان کو، گفٹ ان کے بھائی نے انہیں دیا ہے. جی. جو تحفہ دیا ہے، تحفے کے لیے یہی ہے. یہاں تک کہ جو بچے پڑھتے ہیں یا شوہر اپنی زوجہ کو خرچ کے لیے دیتا ہے، یہ گفٹ ہے. جی. بچے جو باہر پڑھتے ہیں، باپ کچھ جیب خرچ کے لیے دیتا ہے، یہ سب گفٹ ہے، تحفہ ہے. اور تحفے کے لیے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ 1 سال گزر جائے. جو تاریخ، جس تاریخ میں تحفہ ملا ہے، 1 سال اس تاریخ سے گزر جائے تب جو ہے اس پر خمس واجب ہوتا ہے. جیسا کہ بھائی بیان کر رہے ہیں، بہن بیان کر رہی ہیں. ہاں، بہن بیان کر رہی ہیں. جی. یہ ان کو گفٹ ملا لیکن 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر خمس واجب ہوگا. جی، ان کو ہی دینا ہے. ان کو دینا ہوگا. شکریہ. بیل منی پلانٹ وغیرہ جو ہوتا ہے، جی، یعنی انگلش جس کو کلائمرز بولتے ہیں، کیا وہ گھر میں لگانا ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. جی، میرے گھر میں بہت لگے ہوئے ہیں. جی جی جی. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو ون چینل کا تہ دل سے شکریہ میرے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی سوال بھیجنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ون چینل کے ہر ایک ممبر کو سلامت رکھے، کامیابی عطا کرے. آمین. مولانا صاحب، میرے کچھ سوالات ہیں. بسم اللہ. کیا گھر میں تصویریں نہیں لگانا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں اگر سامنے تصویر لگی ہوئی ہے، فوٹو لگی ہوئی ہے، تو نماز پڑھتے وقت مکروہ ہے. جی. لہٰذا اس پہ کپڑا ڈال دینا چاہیے. جی. ورنہ کوئی حرج نہیں ہے تصویر لگانے میں. دوسرا سوال، رات میں برتن دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ رات کے برتن کو صبح دھوتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات میں نہیں دھونا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. جی. بلکہ جتنی جلدی ہو اتنی جلدی دھونا چاہیے. جی. النظافۃ من الایمان، بے شک. جی، ایمان کا جز ہے. لہٰذا جتنی جلد ہو سکے اتنی جلد گھر کو صاف رکھنا چاہیے، چاہے برتن ہو یا کوئی بھی چیز ہو. نہیں تو کاکروچ وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں. جی جی. سجدہ کرتے وقت عورتوں کا کوہنی زمین پہ ٹچ کیا ہوا رہنا چاہیے یا پھر اٹھا رہنا چاہیے؟ دیکھیے جاوید بھائی، مستحبات میں سے ہے کہ مرد جب سجدے میں جائے تو اس کی دونوں کوہنیاں اٹھی ہوئی ہوں اور پہلو سے جدا ہوں. جی. چپکا کے نہ رکھے. جی. لیکن عورتوں کے لیے اس کے برعکس مستحب ہے. یہ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، کوہنیاں اٹھی ہوئی ہوں. جی. اور یہ کھلا ہوا ہو. جی. پہلو سے چپکا ہوا نہ ہو. جی. لیکن عورتوں کے لیے اس کے برعکس ہے. اس کے برعکس یعنی کیا؟ دونوں کوہنیاں زمین پہ ہوں اور یہ بازو جو ہے یا کوہنی جو ہے یہ بغل میں لگی ہوئی ہو. یہ مستحب ہے. جی. جی. مانگنے والے سائل کے سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ ہر مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. جی. ایک لڑکی ہے، انہوں نے بہت صبر کیا تھا شادی کے لیے. اب جب شادی ہو گئی ہے تو لڑکے کی فیملی بدماش نکلی، لڑکی کو میکے میں چھوڑ دیا ہے اور خرچ بھی نہیں دیتے ہیں. لڑکی کی فیملی کی بھی اتنی حیثیت نہیں ہے. وہ کہہ رہی تھی اگر لڑکا طلاق دے دیا تو بھی اس کو میرا خرچہ بھیجنا ہوگا کیونکہ ہم تو الگ نہیں ہونا چاہتے. اگر لڑکے نے طلاق دے دیا اور لڑکی کی طرف سے نہیں ہوا تو لڑکے کو لڑکی کا خرچ دینا پڑے گا کیا؟ بہت بہت شکریہ چینل ون کا. دیکھیے، اگر شرائط کے مطابق طلاق ہوا ہے، جی. 2 گواہوں کی موجودگی میں جی. طلاق ہو گیا، تو اس صورت میں طلاق ہو جانے کے بعد صرف عدت تک، جب تک عدہ طلاق ہے اس وقت تک نان و نفقہ شوہر کو دینا ہوگا. جی. لیکن عدہ طلاق گزر جانے کے بعد شوہر کی گردن پہ نان و نفقہ نہیں ہے.
اور یہ ضروری نہیں کہ عورت راضی تھی یا نہیں. ہاں راضی تھی یا نہیں. جی شکریہ آغا. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعا ہے خیریت سے ہوں گے آپ. آغا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ٹرسٹی کے پاس سہم امام کی یا تو پھر سہم سادات کی رقم آتی ہے اور یہ ٹرسٹی اس رقم سے کوئی غریب سادات کو مکان بنا کے دیتا ہے اور وہ سید مکان کو بھاڑے پر کرائے پر یا پھر ڈپازٹ پر یا تو پھر بیچ کے وہ پیسہ لے کے چلا جاتا ہے. پھر کوئی دوسرا غریب سید اس ٹرسٹی کے پاس فریاد لے کے جاتا ہے کہ آپ نے دیا ہوا مکان وہ سید مکان کو بھاڑے پہ دے دیا ہے یا تو مکان بیچ کے چلا گیا ہے. تو وہ ٹرسٹی اس غریب سید کو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے سادات کو مکان دے دیا, پھر ہماری کوئی ذمہ داری رہتی نہیں ہے. اگر ان کی ذمہ داری رہتی نہ ہو تو کیا وہ اپنے پاس اس مکان کے دستاویز رکھ سکتے ہیں؟ اگر وہ دستاویز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو ان کا کوئی ادھیکار نہیں کہ اس سید کو کہہ سکیں جو مکان بیچ چلا جاتا ہے یا تو پھر بھاڑے پر لگاتا ہے. اس سوال کا جواب شریعت کی روشنی میں ضرور دیجیے گا. میں آغا سیستانی اور آغا خامنائی دونوں کے اس سلسلے میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے سہم سادات کے متعلق جو سوال کیا ہے, جی سہم سادات سے اگر کوئی مکان خریدا اور خرید کر کے کسی سید کو دے دیا تو یہ اس کی ملکیت ہو جائے گا, جی کیونکہ سہم سادات کا حق ہے. جی اب ٹرسٹی ہو یا کوئی بھی ہو, بیچ میں وہ وسیلہ بنا ہے. سہم امام کا بھی ذکر ہاں کیا. جی دیکھیے سہم امام ہے تو اس کے حساب سے اگر اجازت ہے جی حاکم شرع کی جی تو یہ مسئلہ جدا ہو جائے گا. لیکن اگر سہم سادات ہے جی تو چونکہ سہم سادات کا حق ہے, جی ٹرسٹی نے بنایا اور بنا کر کے دے دیا تو وہ اس سید کی ملکیت ہو جائے گی, اس کا حق ہو جائے گا. اب وہ اپنے حساب سے اس میں تصرف کر سکتا ہے. جی لیکن یہ جو سوال کیا کہ دستاویز اپنے پاس رکھے, اگر یہ ڈر ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ نہ بیچے, چونکہ کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ لاوبالی ہو, اس اعتبار سے احتیاط کے طور پہ رکھنا چاہتا تو رکھ سکتا ہے, ورنہ ملکیت ہے سید کی, جی چونکہ وہ اس کا حق ہے. جب اس کو دے دیا تو اب جو بھی جس طرح سے بھی تصرف کرے. شکریہ آغا. سلام علیکم. سلام آغا, میں کھیکڑے کی خرید و فروخت یعنی گاڑی سے ایک جگہ دوسری جگہ پر پہنچا سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ روزی میرے لیے کیسی ہے؟ ہاں پہنچا سکتے ہیں, کوئی اشکال نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. وعلیکم السلام. میری بیٹی ابھی 9 مہینے کی ہے, ہم نماز نہیں پڑھ پاتے, اس کے لیے کیا کریں؟ نماز سے کسی بھی حالت میں چھوٹ نہیں ہے. جی کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. جی لہٰذا نماز پڑھیں, کسی بھی طرح سے پڑھیں. جی اگر اول وقت نہیں پڑھ پا رہی ہیں اس ٹائم میں پڑھیں کہ جس ٹائم میں بچی سو گئی ہے یا کھیل رہی ہے یا جو بھی ہو, نماز پڑھیں. نماز معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہم سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں اور ظہر کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنی پڑے گی ہم کو. دونوں رہبروں کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ دونوں رہبروں سے مراد آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ خامنائی ہیں. جی دونوں کا حکم یہ ہے کہ نماز جمعہ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں واجب تخیری ہے. جی اور واجب تخیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شرائط جمعہ موجود ہیں, شرطیں پائی جا رہی ہیں, تو اب یہاں پر اختیار ہے کہ وہ جمعہ میں شرکت کرے یا نماز ظہر پڑھے. اب اگر شرطیں پائی جا رہی ہیں, شرائط موجود ہیں, جمعہ میں آ رہا ہے تو وہ واجب کی نیت سے پڑھے گا, اور جب واجب کی نیت سے جمعہ پڑھے گا تو نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ساقط ہے. یہ جو بھائی نے سوال کیا 2 رکعت 4 رکعت, اس میں 2 اور 4 کی بات نہیں, بالکل سے ساقط ہے, نماز ظہر نہیں پڑھنا ہے. ہاں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یوں پڑھ لیں, تو آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجائے مطلوبیت. رجائے مطلوبیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ پڑھ لیا ہے, اب ہماری گردن سے واجب ساقط ہے, یعنی ظہر اب واجب نہیں ہے, ایک رجا کی امید اللہ اس کو بھی قبول کر لے, اس اعتبار سے اگر پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں, ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. شکریہ آغا. واٹ از دی موسٹ آسپیشیس ٹائم آف نکاح ان اور سوسائٹی؟ نکاح کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کا وقت ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے استخارہ دیکھا ہے مولانا سے اور استخارہ منع آیا
تو کتنی بار دیکھ سکتے ہیں؟ کچھ عالم دین سے سنا ہے کہ 7 مرتبہ اگر استخارہ منع آئے اور پھر بھی ہم وہ کام کریں تو کچھ برا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا ہم وہ کام صدقہ دینے کے بعد کر سکتے ہیں؟ استخارہ دیکھا ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہاں 7 مرتبہ کی قید نہیں ہے جی. کہ 7 بار منع آئے جی. تب جو ہے صدقہ دے کر کے اس کام کو نہیں. 1 مرتبہ بھی استخارہ دکھایا، منع آ گیا تو اس پر عمل کریں. لیکن اگر ضروری ہے وہ کام کرنا تو صدقہ دے کر کے کر سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ. سوال یہ، اگر فرعون پانی میں بہہ گیا تھا تو اس کی لاش پانی کے باہر کیوں ملی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنایا بے ہے، شک. جی. عبرت قرار دیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں فرما رہا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں. ہم آج فَالْيَوْمَ کہا، جی. نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، جی. ہم آج تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، نشانی بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 92 میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق آج بھی اس کا بدن صحیح و سالم موجود ہے، جو لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے. اور یہ قرآن کی حقانیت کی بہترین دلیل ہے. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. میں نے نادانی میں اپنے ہی شوہر کے پیسے چوری سے اپنے پاس جمع کیے تھے. ایک مرتبہ میں نے غلطی سے اپنی امی کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے اس طرح سے پیسے نکال کے رکھے ہیں، تو تھوڑی ہی دنوں کے بعد میری امی نے مجھے کہا کہ چھوٹے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو تم ابھی اسے یہ پیسے دے دو، بعد میں تمہیں جب ضرورت پڑے گی تب تمہیں وہ لوٹا دے گا. میں نے بھی امی کی بات مان کر خدا کی گواہی میں وہ پیسے میرے چھوٹے بھائی کو ٹرانسفر کر دیے. پھر جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تب میری امی اور بھائی وہ پیسے دینے کے لیے بہانے بنانے لگے اور کرتے کرتے 3 سال بیت گئے. پھر ایک مرتبہ میرے شوہر نے اپنے حساب کی بک کھولی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے کافی پیسے غائب تھے حساب میں. تو میں نے انہیں ساری سچائی بتا دی اور معافی بھی طلب کی. اب میرے شوہر میرے بھائی اور امی سے پیسے مانگنے کال یا میسج کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کے سامنے بھی رونا دھونا کرتے اور بہانے بناتے ہیں. کیسے بھی کر کے اب وہ لوگ پیسے دینے ریڈی نہیں ہیں. اور اتنا ہی نہیں، میرے ان سے پیسے مانگنے پر میرے بھائی بہنوں امی مجھ سے تعلقات ختم کر دیا ہے. چھوٹی رقم بھی نہیں ہے جو میں معاف کر دوں اور لاکھوں کی تعداد میں پیسے ہیں. کیا میں یہی پیسے صدقے سے خمس زکوٰۃ سے نکال سکتی ہوں؟ مجھے کوئی راستہ بتائیے. پہلا کام تو بہن نے غلط کام کیا. جی. کوئی بھی زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے نہیں لے سکتی ہے. جی. بہترین عورت وہی کہی گئی ہے جی. کہ جو شوہرت کے مال کی بھی حفاظت کرے اور خود اپنے نفس کی اپنی بھی حفاظت کرے. جی. وہ بہترین زوجہ ہے. جو خواتین ایسا کام کرتی ہیں وہ غلط کرتی ہیں، گناہ ہے. اصلاً اس کی اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ شوہر اجازت دے دے، راضی ہو جائے. جی. جیسا کہ بہن نے بیان کیا کہ شوہر سے معافی طلب کر لیا ہے، شوہر راضی ہو گیا ہے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن رہی بات کہ جو بھائی اور ماں کو دیا اور وہ لوگ نہیں دے رہے ہیں، ان پر دینا واجب ہے. ہاں اگر فقیر ہیں ماں اور بھائی، نہیں دے پا رہے ہیں، نادار ہیں، فقیر کی فہرست میں آتے ہیں، تو صدقہ، جیسا کہ سوال کیا، صدقہ سے حساب کرنا چاہیں تو ان کو صدقہ دے کر کے ان سے واپس لیں، ان کی ملکیت قرار دیں اور پھر وہ واپس دیں اگر چاہتی ہیں اس طرح سے. اور اگر سہم امام وغیرہ سے ہے تو اس کے لیے حاکم شرع سے اجازت لینا ہوگی. شکریہ آقا. السلام علیکم. السلام. علیکم السلام. کفارہ کس کس چیز کا ہوتا ہے اور اس کا پیسہ کس کو دینا چاہیے؟ کفارہ تو بہت سی چیزوں کا ہے. جی. روزوں کا کفارہ ہے، کسی نے نذر کیا، عہد کیا، قسم کی جو ہے کھائی اور اس کو توڑ دیا تو اس کا بھی کفارہ ہے. حج پہ جاتے ہیں، حج پہ بھی بہت سے کفارے ہوتے ہیں. جی. سائے میں چلا گیا، وہ سب جو مسئلہ ہے جی. اپنی جگہ مسائل تفصیل ہیں کے ساتھ. جی. کفارہ تذلیل
اسے بھی کفارہ. تو کفارے کی بہت ہی قسمیں ہیں, توسیع اور مسائل میں سب لکھا ہاں ہوا ہے. سب لکھا ہوا ہے. یہاں بتانے بیٹھیں گے تو 1 گھنٹہ چاہیے, جی، جتنی قسمیں ہیں جی کفارے کی. جی خلاصہ یہی ہے کہ کفارے کی بہت سی قسمیں ہیں. غریب, فقیر, نادار, مسکین کو دیا جاتا ہے. شکریہ. کمیشن اینڈ انٹرسٹ کے بارے میں مختصر بتائیے, اور ہمارے لیے کیا یہ جائز ہے؟ کمیشن جو مکان وغیرہ کوئی چیز بیچ میں جو کمیشن ہاں جی ہاں, یہ جائز ہے. جی, انٹرسٹ بھی جو بینک سے ملتا ہے ہندوستان میں, جی ہاں, یہ بھی سرکاری بینک, یہ بھی جائز ہے. جی ہاں. ون چینل کی ترقی کے بہت بہت دعائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اسی طرح دعا کرتے رہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام. بھائی مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر ہم کربلا سے سیریا پیدل کا سفر کر رہے ہیں تو اگر پانی نہ ملے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ راستہ لگ بھگ 1200 کلومیٹر ہے دونوں کے بیچ میں. اگر پانی نہ ملے اور نجاست کی حالت میں ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس دوران نماز واجب ہوگی یا معاف ہوگی؟ یہ بتا دیجیے. دیکھیے, نماز تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. جی. اور یہ جو سوال کیا ہے کہ راستے میں پانی نہیں ہوتا, پانی تو بھرا رہتا ہے, بہت ہی پانی رہتا ہے. جی. جگہ جگہ پہ حمام بنے ہیں, اور جگہ جگہ پہ ٹوائلٹ ہے, سب جی. کچھ ہے, پینے کے لیے پانی ہے, جی. ساری چیزیں ہیں. رہی بات یہ کہ جو سوال کیا ہے کہ نماز معاف ہوگی, نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اور شاید یہ بھی جو کہا کہ 1200 کلومیٹر 1200 کلومیٹر بظاہر نہیں ہے. جی, یہ کہاں سے نجف سے, ہاں کہاں سے نہیں معلوم, ورنہ نجف سے کربلا سے سیریا, شام. اچھا, شام کی بات ہے. جی, ہاں جی ہاں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں, تشریف لائے, سوالات کے جوابات دیے. آپ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے, اور صرف سوالات کے جوابات سن کر اکتفا نہیں کرنا ہے, بلکہ اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے. بے شک. اور زیادہ سے زیادہ سوالات بھیجیے تاکہ معلومات میں اضافہ ہو اور دین ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے. آقا, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ون چینل کے تمام اراکین کو اور آپ کو سب کو طول عمر عطا کرے, صحت و سلامتی دے, اور توفیقات میں اضافہ کرے, اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.